الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم کلام کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس سے چند جھلکیاں، اور یہ انشاءاللہ سیریز آف لیکچرز ہے ڈفرینٹ ایپیسوڈز کے اندر انشاءاللہ تعالی امام الانبیاء سید المرسلین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس کے حوالے سے چند نکات کو، چند پہلوؤں کو ہم سمجھیں گے۔ اور اس وقت جو خطاب ہے اصلاً تو مطلوب یہ ہے کہ دی علم فاؤنڈیشن کے تحت مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کے حوالے سے جو اساتذہ کرام پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر بھی کچھ لوگ جو یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تدریس کی، ان کے سامنے مطالعہ قرآن حکیم کے کانٹینٹ کے ساتھ جوڑتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تدریس کی چند جھلکیاں پیش کی جائیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی ہم 5 باتوں پر کلام کریں گے، اور وہ 5 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس کے حوالے سے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1، سوال و جواب کا انداز اختیار کرنا۔ نمبر 2، مثالوں کا استعمال۔ نمبر 3، باتوں کو دہرانا۔ نمبر 4، شوق دلانا۔ اور نمبر 5، باتوں کو آسان کر کے پیش کرنا۔ یہ 5 باتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس کے حوالے سے، ان پر آج ہم کلام کریں گے۔ نمبر 1، سوال و جواب کا انداز۔ نمبر 2، مثالوں کا استعمال۔ نمبر 3، باتوں کو دہرانا۔ نمبر 4، شوق دلانا۔ اور نمبر 5، باتوں کو آسان کرنا۔ اور کوشش یہ ہوگی کہ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1-2 ارشادات ہر نقطے کے ذیل میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل وہ پہلے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور پھر ہم مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں کہ دی علم فاؤنڈیشن کے تحت تیار کردہ یہ نصاب قرآن مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات، اس میں کہاں کہاں یہ کانٹینٹ اویلیبل ہے، موجود ہے، یا جو گزارشات آپ کے سامنے ہم پیش کر چکے ہیں کہ جن گزارشات کو ہم جوڑیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس سے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی تدریس کا عمل مبارک ہوتا چلا جائے گا، آسان ہوتا چلا جائے گا۔ آئیے سب سے پہلی بات کی طرف توجہ کرتے ہیں، سوال و جواب کا انداز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں، آپ کے طریقہ تدریس میں سوال اور جواب کا انداز کئی مرتبہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ بہت مشہور حدیث سب کو یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر کسی گھر کے باہر نہر ہو، کسی کے گھر کے باہر نہر ہو، اور وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا خیال ہے اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل باقی نہ رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح ایک شخص دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہو تو اس کے جسم سے گناہوں کا میل اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے سوال اور جواب کا انداز۔ ایک اور مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بھئی پہلوان کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اللہ کے رسول ہم تو اسے پہلوان سمجھتے ہیں جو کسی کو ریسلنگ کے اندر، مقابلے کے اندر گرا دے، پچھاڑ دے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے میں قابو میں رکھتا ہو۔ قرآن حکیم کا بھی مطالعہ کریں، بہت سے مقامات پر قرآن نے سوال جواب کا انداز اختیار کیا۔ اسی طرح صاحب قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکثر و بیشتر سوال و جواب کا انداز اختیار کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو بہت سی باتیں سکھائی ہیں۔ اسی تناظر میں اب آئیے مطالعہ قرآن حکیم جو مرتب کیا گیا، قرآن حکیم کو ایک سادہ انداز میں طلبہ و طالبات کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہاں کہاں اس پہلو کے حوالے سے ہمیں مواد یا کوئی گزارشات یا کوئی ٹیچنگ میتھڈالوجی دستیاب ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، تمام اساتذہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہم نے ٹیچر گائیڈ تیار کی ہے، رہنمائی اساتذہ ہر حصے کے حوالے سے 7 حصوں میں پورا نصاب مکمل ہوگا، آپ کے علم میں ہے، ان کے جو کانٹینٹ کو ہم نے تیار کیا، تشریحی نکات جو ہم نے تیار کیے، وہ سوال جواب کے انداز میں ہیں۔ گو کہ یہ مطلب بالکل نہیں کہ سوال جواب یاد کرائے جا رہے ہوں، بلکہ ٹیچرز ایک سوال رکھیں اسٹوڈنٹس کے سامنے،
ان کی طرف سے وضاحت آئے، ترجمہ وہ پڑھ چکے، تھوڑی وضاحت ان کے سامنے ہو چکی، بہت اچھی بات نہیں تو ٹیچرز کے پاس رہنمائے اساتذہ میں جوابات اور تشریحی نکات بھی دستیاب ہیں۔ اسی طرح آپ نے ڈیمو کلاس سے استفادہ کیا ہوگا، وہ کہ آج یہ ریکارڈنگ جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ لیکچر کا ایک پہلا ایپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے، سن 2018 کی بات ہے اور ہم اکتوبر کے مہینے میں ہیں۔ البتہ جو ڈیمو کلاس آپ کے پاس دستیاب ہے، ہماری ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہے، وہ سن 2012 کی ہے۔ اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے زور دیا کہ اولین جو 3-4 سال ہیں ان میں زیادہ انٹریکشن کا انداز ہو، سوال جواب کا انداز ہو، تو اس سے طلبہ و طالبات کو قرآن کا فہم حاصل کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا۔ اسی طرح انٹریکشن کا انداز ہم نے ڈیمو کلاس میں ذکر کیا کہ اس کو اختیار کیا جائے اور سوال جواب سے طلبہ و طالبات کو قرآن سکھانے کی کوشش کی جائے۔ یہ پہلا نقطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس کے حوالے سے، سوال و جواب کا انداز اور مطالعہ قرآن حکیم کے حوالے سے بھی کچھ بات آپ کے سامنے رکھی گئی۔ دوسرا نقطہ جو 5 باتوں میں سے دوسری بات ہے وہ ہے مثالوں کا استعمال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تدریس میں کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثالیں عطا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں کو آسان انداز سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو سمجھایا۔ مثال کے طور پر مشہور حدیث سب کے علم ہے، خزاں کا موسم، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے درخت کی ٹہنی کو ہلایا، پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں، بندہ مومن جب نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ سادہ سی مثال سے ایک بہت بڑی فضیلت کا بیان بھی سامنے آ رہا ہے اور بات آسان انداز میں سمجھائی جا رہی ہے۔ ایک اور حدیث شریف وہ بھی بہت مشہور ہے، آپ نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہ زنگ کیسے دور کیا جائے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے اس کو دور کیا جائے؟ فرمایا کہ کثرت سے موت کو یاد کرنا اور کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، یہ 2 اعمال اگر تم انجام دو گے تو دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا۔ جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ مثالوں سے باتوں کو سمجھنا آسان ہوا کرتا ہے۔ اب آئیے مطالعہ قرآن حکیم کا کچھ تھوڑا سا جائزہ لیں، جو خاص طور پر بک 1 اس وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اس میں بہت زیادہ رچ کانٹینٹ ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کی توفیق سے۔ کئی جگہ سوچئے کے عنوان سے بچوں کو ایک سچویشن بتائی جاتی ہے کہ اگر یہ سچویشن آپ کے ساتھ پیش آ جائے تو سوچئے کہ کیا کریں گے آپ۔ اگر ایسا معاملہ، مثال یہ آپ کے سامنے ہے، ایسا معاملہ آپ کے سامنے پیش آ جائے، آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو وہ بچہ سوچے گا اس مثال یا اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے لیے کوئی لائحہ عمل سوچ سکے گا۔ اسی طرح جو رہنمائی اساتذہ ہر حصے کے حوالے سے اساتذہ کرام کو دستیاب ہے، کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا عملی پہلو کے عنوان سے ہم کوئی پریکٹیکل اگزامپل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، عملی بات سامنے آتی ہے، ایک آیت کی تشریح پیش کی جاتی ہے، اس کے تشریح نکات ہوا کرتے ہیں، کچھ دیگر آیات کے حوالے ہوتے ہیں، کچھ دیگر احادیث کے حوالے ہوتے ہیں، ساتھ عملی پہلو بھی بار بار ہمارے سامنے آتا ہے جس میں کئی مرتبہ مثالیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں مثالوں سے سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح جو مشقیں ہم نے بچوں کو دی ہیں، طلبہ و طالبات کو مطالعہ قرآن حکیم کی کتابوں میں، ان میں بھی کبھی کبھی ہم نے کچھ مثالیں پیش کی ہیں کہ سچویشنز بچوں کے سامنے رکھی ہیں جن کے اعتبار سے ایک کانٹینٹ کو سمجھنا، چند باتوں کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ 5 باتوں میں سے تیسری بات جو آج ہم سمجھیں گے وہ ہے باتوں کو دہرانا۔ تو میں بھی دہرا لیتا ہوں، آج ہم 5 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس سے سمجھ رہے ہیں۔ پہلی بات ہم نے سمجھی تھی سوال و جواب کا انداز، دوسری بات ابھی ہم نے مکمل کی مثالوں کا استعمال، تیسری بات اب ہم شروع کر رہے ہیں باتوں کو دہرانا، چوتھی بات شوق دلانا، پانچویں بات باتوں کو آسان کرنا۔ اب آئیے تیسری بات کی طرف واپس آتے ہیں اور وہ ہے باتوں کو دہرانا۔ قرآن حکیم میں بھی ہم دیکھتے ہیں بعض آیات کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا اور ایک آیت جو 31 مرتبہ دہرائی گئی وہ ہم سب کو یاد ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 10 مرتبہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، 4 مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، مشہور آیات ہیں قرآن حکیم کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو دہرایا کرتے تھے۔ معروف بات ہم سب کے علم میں ہوگی یقیناً، اہم باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ البتہ اگلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بڑی دلچسپ آپ کو محسوس ہوگی، بعض احادیث میں 9 مرتبہ تک 9 ٹائمز 9 مرتبہ تک بھی کسی بات کا دہرایا جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ بات ہے۔ اور جب باتیں دہرائی جاتی ہیں
تو وہ میموری میں بھی رہتی ہیں، کانشیس لیول پر بھی وہ آ جاتی ہیں یا رہتی ہیں، اور ان کو پھر زبان پر لانا اور ڈسکشن کا حصہ بنانا وہ آسان ہوا کرتا ہے۔ اب آئیے مطالعہ قرآن حکیم کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ڈیمو کلاس آپ نے دیکھی ہوگی جس کا تھوڑی دیر پہلے ذکر آیا، اس میں بھی ہم نے گزارش کی تھی، کیونکہ یہ فہم قرآن کا سلیبس ہے، ایک ہے ناظر قرآن، ہم سب کو اس کی طرف توجہ ضرور دینی چاہیے، اور الحمدللہ دل فاؤنڈیشن نے بھی تلاوت پروگرام فار اسکولز شروع کر رکھا ہے، کراچی میں بھی، بہاولپور میں بھی، اور اسلام آباد میں بھی، اور دیگر اس سلسلہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ناظرہ کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن یہ فہم قرآن کا نصاب ہے، تو ہم نے گزارش کی ہے، ٹیچرز کے سامنے رکھی یہ بات کہ ترجمہ کم از کم 3 مرتبہ دہرایا جائے، ایک مرتبہ تلاوت ہو جائے، ایک مرتبہ ہر آیت کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ پیش کر دیا جائے، پھر ایک مرتبہ اور ترجمہ، پھر کسی اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری لگا دی جائے۔ یہ دہرائی کی گزارش ہم نے بار بار کی ہے اس مطالعہ قرآن حکیم کے سلیبس کے حوالے سے، جب بھی ہم ٹریننگ سیشنز آپ کے لیے منعقد کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہم نکات، یہ طلبہ و طالبات کے پاس جو کتابیں ہیں ان میں باقاعدہ بلینک پیجز ہم نے ان کو دیے ہیں، خالی صفحات دیے ہیں جن میں اہم نکات وہ نوٹ کر سکتے ہیں، اور ٹیچر سے گزارش کی ہے کہ تشریح ضرور بیان کی جائے، لیکن جن باتوں کو وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اہم پوائنٹس ہیں، اہم نکات ہیں، وہ بورڈ پر لکھ دیے جائے، بچے اس کو کاپی کر لیں، یا اگر بڑی کلاسز کے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ ان کو سمجھا دیا جائے، املا کرا دیا جائے، اور وہ اس کے مطابق اپنی اپنی نوٹ بک کے اندر نوٹ کر لیں۔ یہ بھی دہرانے کا عمل ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ ایک اور اہم بات، مشقیں جو ہم کراتے ہیں بچوں سے بک کے اندر، ان میں بھی آپ دیکھیے کہ ترجمہ بار بار وہ ریفر کر رہے ہیں، کبھی تشریح کی طرف جا رہے ہیں، کبھی سورت کے انٹروڈکشن کی طرف جا رہے ہیں، علم و عمل کی باتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ مستقل دہرانے کے عمل کو، جو مسنون عمل ہے، مختلف انداز سے ہم نے سلیبس کے اندر شامل کر رکھا ہے۔ چوتھی بات کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے شوق دلانا، موٹیویشن جسے کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر۔ آئیے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھیں۔ بہت مشہور حدیث مجھے آپ کو ہم سب کو یاد ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن حکیم کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر، یاد آ گیا آپ کو، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، اور لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، تو الف لام میم پر 30 نیکیاں عطا ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہمارے طلبہ و طالبات کو بھی باقاعدہ کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شوق دلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرح اعمال کا اجر و ثواب بیان فرما کر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا، وہ جو نہر والی بات بھی آ جائے کہ 5 مرتبہ کوئی نہر میں غسل کرے تو صاف ہو جائے گا اور پاک ہو جائے گا، اسی طریقے پر یعنی جسم سے میل اتر جائے گا، 5 وقتہ نماز ادا کرو تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ کبھی والدین کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ماں باپ کو شفقت کی، محبت کے نگاہ سے دیکھو، اللہ ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر میں 100 مرتبہ دیکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، تم دیکھو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے وہ موٹیویشن، یہ ہے وہ ترغیب و تشویق، شوق دلانا، جو مستقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اب آئیے مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب کے حوالے سے جائزہ لیں، کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ آپ کے علم میں کہ صورتوں کا ہم تعارف دیتے ہیں، اور جن جن صورتوں کی فضیلتیں بیان ہوئیں، سورہ اخلاص ہے مثال کے طور پر، سورۃ الفاتحہ ہے مثال کے طور پر، آپ کے علم میں کہ وہ فضائل بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ بچوں کو سکھا کر، سمجھا کر ان صورتوں کی تلاوت کا شوق، قرآن حکیم کی تلاوت کا شوق ان کو دلایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے پر جو تشریحی نکات یعنی رہنمائی اساتذہ میں آیات کی تشریح ہم نے آپ کو فراہم کی ہے، ان میں کئی مرتبہ احادیث مبارکہ کا حوالہ آتا ہے، فلاں عمل پر یہ اجر و ثواب ہے، صلہ رحمی کرو تو یہ اجر و ثواب ہے، ماں باپ کی خدمت کرو تو یہ اجر و ثواب ہے، بڑوں کا ادب کرنے کی ترغیب دلائی گئی، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ جا بجا اگر کاؤنٹ کیا جائے تو بہت سارے مقامات آپ کے سامنے آئیں گے جہاں احادیث مبارکہ کا ذکر کر کے مختلف اعمال کا ہم نے بچوں کو شوق دلایا۔ البتہ ایک اہم ترین شوق دلانے والی بات، وہ مستقل قرآن حکیم سے محبت، قرآن حکیم کے ساتھ تعلق، قرآن کی تلاوت پر اجر و ثواب، قرآن کے سمجھنے پر اجر و ثواب، قرآن کے سیکھنے پر اجر و ثواب، قرآن کے سمجھنے پر اجر و ثواب، قرآن حکیم پر عمل کرنے پر اجر و ثواب۔ اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اس سے بڑا پیارا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ جتنا ہم اپنے طلبہ و طالبات کو اس کا شوق دلائیں گے، یہ عمل کریں گے، یہ قرآن سے جڑیں گے، یہ آپ کے میرے لیے انشاءاللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ یہ چوتھی بات ہوئی، شوق دلانا۔ آج کے ایپیسوڈ کے حوالے سے 5ویں اور آخری بات،
اور وہ ہے آسان کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بھی آسان ہمارے سامنے پیش کیا اور آسانی کی ترغیب و تشویق بھی دلائی ہے اور موٹیویشن دی ہے اس کی۔ مشہور حدیث ہے الدین یسر، دین آسان ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو، مشکلات پیدا نہ کرو لوگوں کے لیے۔ یہ بھی فرمایا کہ یسروا ولا تنفروا، آسانی پیدا کرو، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ، بھگا مت دینا ان کو کہیں سختی کا انداز اختیار کر کے۔ تو آپ نے آسانی کی ترغیب دلائی ہے۔ اسی طرح صحابہ فرماتے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو ہلکی نماز پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عام طور پر آپ کا معمول مختصر تھا، فجر کی تلاوت طویل ہوتی تھی، لیکن اکثر صحابہ فرماتے ہیں بڑی ہلکی نماز پڑھاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے سنا ہوگا اگر نماز کے دوران میں خواتین بھی پہلے آتی تھیں، کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر اور کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ مستقل عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی میں تدریج کا عمل بھی ہے۔ گریجولی قرآن نازل ہوا، ایک دن میں تو قرآن نازل نہ ہوا، تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا، اور تدریجاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین سکھایا ہے ہم سب کو۔ اب آئیے مطالعہ قرآن حکیم کا جائزہ لیں آسان کرنے کے اعتبار سے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اس نصاب میں آسان الفاظ کو استعمال کیا جائے، اور اگر کہیں کوئی دشوار لفظ مجبوراً استعمال کرنا ہی پڑ جائے تو مشکل الفاظ کی معنی ہم نے کتاب کے آخر میں، درسی کتاب کے آخر میں دے رکھیں۔ اور اسٹریٹجی کیا اختیار کی؟ فرام ایزی ٹو ڈیفیکلٹ، آسان سے مشکل کی طرف۔ آپ کے علم میں کہ 5 حصوں میں پہلے مکی صورتیں پڑھائی گئیں اور پڑھائی جا رہی ہیں، اور 6 اور 7ویں حصے میں مدنی صورتیں پڑھائی جائیں گی۔ مکی صورتوں کے مضامین نسبتاً آسان، اور مدنی صورتوں میں بھارت شریعت کے احکامات اور ان میں تفصیلات زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ یہ اسی مسنون تعلیم کے مطابق کہ آسان کرنے کی کوشش کی جائے حتی الامکان۔ اسی طرح اساتذہ کے لیے جو رہنمائی اساتذہ ہم نے تیار کی، اس میں بھی حتی الامکان کوشش کی گئی کہ مشکل الفاظ سے اجتناب کیا جائے۔ اور ایک نکتہ ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جتنا وقت ہمارے پاس دستیاب ہو، بعض اسکول 6 دن کھلتے ہیں اور 6 کے 6 دن وہاں پر یہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے، بعض میں 3 دن پڑھایا جا رہا ہے، بعض جگہ روزانہ آدھے گھنٹے کی کلاس ہے، بعض جگہ روزانہ 15 منٹ کی کلاس ہے۔ شکر ادا کریں جو وقت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرما دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ خود فرماتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا مکلف یا ذمہ دار ٹھہرا دے جتنا اس کی وسعت ہو۔ غنیمت ہے کہ آج یہ موقع ہمیں مل چکا ہے، تو اگر آج ہمارے پاس وقت کم ہے، قرآن کا ترجمہ اگر ہم نے بچوں کو سمجھا دیا، تھوڑی سی وضاحت ہو گئی اور کچھ تشریح رہ بھی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ کل اور پڑھیں گے۔ اور ان بچوں کو ہم یہ ترغیب بھی دلائیں کہ اسکول کے بعد سلسلہ ختم نہیں ہو جائے گا، میٹرک کر لینے کے بعد آپ کا سلسلہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ جب تک زندہ ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں، اہل علم ہیں، قرآن کی تفاسیر ہیں، تراجم ہیں، ان سے اور بھی استفادہ کیا جا سکے گا۔ تو سہولت سے جو پیش کیا جا سکے اس پر توجہ رکھی جائے اور اس موقع کو غنیمت جانا جائے۔ آج کی بات کو مکمل کرتے ہیں، اور آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تدریس سے چند جھلکیاں، اس ذیل میں 5 مسنون پہلوؤں کو سمجھا ہے، باتوں کو سمجھا ہے۔ نمبر 1 سوال و جواب کا انداز، نمبر 2 مثالوں کا استعمال، نمبر 3 باتوں کو دہرانا، نمبر 4 شوق دلانا، اور نمبر 5 آسان کرنا باتوں کو۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس کے چند جھلکے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق دے اور ذوق و شوق سے ہم اس تدریس کے عمل میں اور آگے بڑھیں۔ اللہ اس پورے کام کو تمام اساتذہ کے لیے، اسکولز کے جو اونرز ہیں اور جو اداروں کے سربراہان ہیں، علم فاؤنڈیشن کے ساتھی ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ باعث اجر و ثواب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إلا الله ما لنا رب سواه